السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا اسی موضوع کا تسلسل ہے، موت اور آخرت کی یاد کی فضیلت کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ المومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہوگا جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1900 میں ارشاد ہوا کہ ہم میں سے جو مرے گا تو اس ٹائم اس کی خواہش ہوگی، کاش مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور میں جاؤں اور جا کر میں کچھ نیک عمل کراؤں۔ کیونکہ جب ہم جائیں گے نا قبر میں، انسان جب موت کے بعد آخرت کا یہ پہلا دروازہ ہے، پہلی انٹری ہے موت۔ جب اس میں آخرت کا حساب دیکھے گا کہ میں دنیا میں کیا کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا اور یہاں کیا ہو رہا ہے، دنیا آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کی جو سزائیں ہیں، سزا و جزا ہے، جنت اور جہنم کا جو کنسپٹ ہمارا ہے نا، تو دیکھے گا کہ میں نیک عمل کرتا، ایمان والا ہوتا تو میری منزل یہ ہوتی، اور میرا ایمان نہیں تھا نعوذ باللہ، اور ایمان تھا تو میرے نیک اعمال نہیں تھے، تو میرا آگے یہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہر انسان جو ہے کہ کاش دنیا میں واپس جاؤں، کیوں؟ اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی بلا تمثیل و بلا مثال۔ جب ہمارے کوئی چیز بند کی ہو اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، جب کھل کے سامنے آتے دیکھ لیتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے زندگی ایک عالم ارواح بھی تھی، معلوم نہیں کس طرح تھے مگر تھی، اس کو معلوم ہے، وہ تو خالق ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک زندگی تھی، سانس چلتی تھی، ہماری خوراک بھی تھی، مگر ہمیں شعور نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں سمجھ بیٹھے وہ بڑی دنیا ہے۔ جب پیدا ہوئے تو آنکھیں تھیں مگر معلوم نہیں تھا کیا ہے۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے ہم سمجھنا شروع ہوئے۔ جب بچپن میں تھے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جاتے تھے، کھلونا دیکھ لیا، کوئی چیز کھا لی، چھوٹا ذہن تھا۔ تھوڑے اور بڑے ہوئے تو بات موٹر سائیکل گاڑی تک آ گئی۔ جب شادی شدہ ہو گئے، اپنے بچے ہو گئے، عمر 30 40 45 تک پہنچ گئی، اب ہماری پرائرٹیز اور ہو جاتی ہیں۔ جب ہم 60 65 میں آتے ہیں، ریٹائرمنٹ کی ایج میں آ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس میں ہماری ضروریات اور ریکوائرمنٹ اور ہو جاتی ہیں۔ پھر 80 85 میں انسان پہنچتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اب وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ آج دن ہم دیکھتے ہیں 80 85 90 95 کے لوگ اگر دستیاب ہیں، بہت کم ہیں۔ ان کے پاس خوراک ہوتی ہے، گاڑی گھر سب کچھ ہوتا ہے، مگر اس قابل نہیں تو یوز کریں۔ جوانی میں ہمارے پاس تھی، تو موت تو آخری چیز ہے، کیونکہ موت کے بعد پلٹ کر کوئی نہیں آیا۔ یہ وہ ایک ایسی اہم ترین نقطہ ہے مومنین کے لیے کہ جب دوسرے جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں یا منافق ہیں، وہ اس دنیا کے کھیل تماشے میں رہتے ہیں، اور انسان سامنے دیکھتا ہے نا، خوش ہو جاتا ہے، ہاں فلاں کے پاس بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی گاڑی ہے، لباس اچھا ہے، خوراک اچھی سی ہے، اس کی اولاد ہے، ساری ہیں چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے سامنے ہو رہی ہیں چونکہ دیکھ رہی ہیں۔ آخرت کا گھر چونکہ دیکھا نہیں ہے، ابھی اس میں گئے نہیں ہیں، ابھی انٹری نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کا یہ ایک ہمارے دل میں ایک راز ہے کہ جب ہم اس میں جاتے ہیں، جب ہماری روح قبض ہو جاتی ہے، یہ باڈی ہونے کے باوجود ہمارا جسم ساکت رہ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے،
اس میں روح نہیں ہوتی جو اصل انسان ہے. اس میں جا کے جب ہم قبر میں پہنچتے ہیں تو وہاں کا نظارہ دیکھتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے، ہاں ہم نے وقت ضائع کر دیا. ایک ایک لمحہ جو اس نے دیا تھا، اب دنیا کی ساری دولت دے کر، سارے خزانے دے کر، وہ ان سانسوں کو انسان واپس نہیں لا سکتا جو رب نے لے لی ہے. دنیا میں تو ہمارے گھنٹے ضائع ہوتے ہیں، دن ضائع ہوتے ہیں، مہینے ضائع ہوتے ہیں، سال ضائع ہو جاتے ہیں چونکہ مفت ملے ہیں. لیکن جب اس کی سانسیں ختم ہو جائیں گی تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ترنمحان، بڑے بڑے امیر لوگ جنہوں نے زمانے میں کو سمجھا کہ نعوذ باللہ ہم خدا بن بیٹھے ہیں اور دعویٰ کیا، فرعون، قارون، شداد آج بھی ہیں، دولت کے انبار ہیں، بادشاہت ہے، ان کے اشارے پر سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب موت نے آ کے گھیر لیا، سانسیں ختم ہو جائی، اب وہ مٹی ہو گئے. ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں ساری بظاہر ہیں لیکن اب بول نہیں سکتے. وہ اس سے ہم ڈیڈ باڈی کہتے ہیں. کیوں؟ اس مالک کے اختیار میں جو تھا، پہلے اس نے ڈھیل دی، جو سانس اس نے بخشی تھی اب لے لی، لیکن اب کوئی اس پر کوئی سفارش، کوئی ریکویسٹ قبول نہیں کی جائے گی. No one will come back. Everybody must be stay there. اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادھر پیچھے آپ کے ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا. اس پر حدیث پاک ہے. یہ حدیث بخاری میں اور ابن شیبہ کی حدیث ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرہ مقبلہ ولکل واحد منہما یتون فکون من ابناء الآخرہ ولا تکن من ابناء الدنیا فإن اليوم عملا ولا حسابا وغدا حساب ولا عمل. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3449 اور ابن شیبہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 110614. بخاری ابن شیبہ دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے، آپ کی وفادار نہیں ہے، چھوڑ دے گی آپ کو، اور آخرت آنے والی ہے، دنیا چھوڑ دے گی آپ کو. ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، مگر تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بن جانا، کیونکہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہے. پوری جامع بات مولا علی نے کہہ دی ہے کہ دنیا ہمیں چھوڑ دے گی، ہم چاہے نہ چاہے، ہمارا یہ ٹائم گزر رہا ہے، اور آخرت کو جانا ہے، اس کو پیش ہونا ہے، ضرور جانا ہے. اور ہم دونوں کے بیٹے ہیں، آخرت بھی ہے، دنیا بھی ہے. لیکن دنیا والوں کی طرف نہ ہونا، دنیا کی طرف رخ کر کے دیکھنا، مگر اس کو دل میں آباد نہیں کرنا، اس سے محبت نہیں کرنا، اس میں کھو نہیں جانا، اس کے بیٹے نہیں بن جانا، اس کو اپنانا نہیں ہے اس طرح کہ یہ سب کچھ ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری ہے. آخرت کو اپنانا ہے، آخرت کے بیٹے بننے ہیں. وجہ کہ یہاں پر ہمارا ابھی حساب نہیں ہے، ابھی عمل ہے. یہاں پر ہم آئے ہیں، عمل کر رہے ہیں، جو بھی کریں گے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. نیکی ہے اس کا اجر ملے گا، بدی ہے اس کو سزا ملے گی. لیکن کل آخرت میں جا کر قبر میں داخل ہوتے ہی، سانس نکلتے ہی، ہمارا جو عمل ہے وہ رک جائے گا، حساب شروع ہو جائے گا. تو حساب تو ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا ہونا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا ہونا ہے، ایک ایک ڈراپ قطرے کا ہونا ہے. اب دنیا میں دیکھ لیں، ہم کہیں کام کرتے ہیں، کسی نے ہمارے پیسے دینے ہیں، ہم نے کسی کے دینے ہیں، ایک مکان بناتے ہیں، کوئی چیز بھی. آج کمپیوٹر کی دنیا ہے، ہم کچھ چیز ٹائپ کرتے ہیں، ایک ایک ورڈ ٹائپ کرتے ہیں، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، 90% جھگڑے ہمارے زبان پر ہوتے ہیں کہ تم نے مجھے لفظ غلط کہا تھا. زبان سے تو نکلا ہے نا. زبان اس ٹائم تو فری میں ہے، بغیر پے کیے ہم اس سے بات کر رہے ہیں، لیکن کل یہی زبان ہمارے خلاف ہوگی. یہی ہاتھ جنہیں آپ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہی ہمارے خلاف ہوں گے اگر ہم نے کوئی غلط استعمال کیا. تو یہ آنکھیں، یہ کان، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارے کو
فار بینگ ٹائم، بطور ادھار دیا ہے، ٹیمپریری ہے ہمارے پاس، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اپنی کوئی چیز نہیں ہے، اپنی سانسیں اپنی نہیں ہیں، اپنی باڈی اپنی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، اپنے صرف اعمال ہیں، وہ بھی جو اس کی بارگاہ میں قبول ہیں، یا پھر گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہیں، اگر ہم نے توبہ نہیں کی، معافی نہ مانگی، اس نے معاف نہیں کیا، تو وہ گناہ ہمارے ہیں۔ بنا توبہ کیے اگر فوت ہو گئے، بنا توبہ کیے اگر اس مالک کی بارگاہ سے اس کو مٹایا نہیں اس نے، تو اس کا حساب ہے۔ اور نیکیاں معلوم نہیں، دکھاوے کے لیے کی ہیں، پیسوں کے لیے کی ہیں، نام کے لیے کی ہیں، یا کسی لالچ میں کی ہیں، یہ فقط اس کے رضا کے لیے کی ہیں، یہ وہ جانتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آقا صاحب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کو دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ نیت اگر آپ کی صاف ہوگی، اس میں خلوص ہوگا۔ نیت دل کے ارادے کا نام، اس میں کیا ہے یہ وہ مالک جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ ہم تو یہی کہیں گے نا، ہم نے بڑا اچھا کیا، ہم یوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے، فیملی کے سامنے اور اپنے آپ سامنے، لیکن دل میں کیا ہے بنانے والا وہ ہے، وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اس کا حساب لے گا۔ دوسری حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ذکر حادم اللذات یعنی الموت۔ یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے، ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2307، نسائی کی ہے 19834، ابن ماجہ کی ہے 4258، ان کتب میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ میرے آقا نے موت جس سے ہم غافل ہیں اور اکثریت انسان اس سے غافل رہتے ہیں، اس کو یاد کرو۔ وہ گھر جس میں ہم نے جانا ہے، جس کو قبر کہتے ہیں، وہ بار بار ہمیں پکارتا ہے۔ اور جب بھی عملی طور پر بھی ہم دیکھیں، اگر جب لوگ اپنے گپوں میں مصروف ہوں، مکانات میں، دولت میں، شہرت میں، اولاد میں، کھیل تماشے میں، اس وقت 5-10 منٹ کے لیے ان سے بیٹھ کر موت کو یاد کر لو، تو آج بھی یہ اثر موجود ہے۔ کر کے دیکھ لیں آپ، میں کر کے دیکھ لوں، اور میں نے دیکھا ہے جب دوست گپوں میں مصروف ہوں، ان سے کہیں کہ 1 منٹ ذرا ہم موت کو یاد کر لیں، یہ ہمارا حساب ہونا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل موم بن جائیں گے، کہ وہ حقیقت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو یاد رکھا کرو، اور یاد رکھنے کے معنی کیا ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں یہاں کھیل رہا ہوں، پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں، بیٹھا ہوں، ساری چیزوں کو میں انجوائے کر رہا ہوں، لیکن کل ایک وقت آئے گا جب ضرور بالضرور میری وفات ہونی ہے، میری سانسیں رک جانی ہیں، موت آ جائے گی، تو میرا کیا ہوگا؟ اس کے لیے انسان پہ تیاری کرتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں وہ تمام چیزیں کھل کے بتا دی ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو مومن یہ کوشش کرتا ہے، اس کی زندگی اس پر اس کا بیس ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے میرا آخرت کا نقصان ہو، یعنی میرا مالک ناراض ہو۔ اگر اللہ اس کا رسول راضی ہیں تو ہماری دنیا تو کامیاب ہو گئی، آخرت میں کامیابی ہو جائے گی۔ اور دنیا جتنی ہمیں مل جائے، ہمارے کسی ایکٹ سے، کسی عمل سے، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر اس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے گا تو ہماری آخرت کی جو پہلی انٹری ہے، ہماری روح قبض ہونے کا وقت، اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ اندازہ ہو جائے گا ہم نقصان میں جا رہے ہیں، وہ صرف اللہ اس کے رسول کی ناراضگی میں ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا، اس کا حبیب راضی ہوگا، ان دونوں کی رضا ایک ہے۔ اللہ معبود ہے، وقت لا شریک ہے، حضور اس کے بندے ہیں،
ہمارے آقا ہیں، شافع معشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں۔ اللہ نے اپنا سارا پیغام ویا قرآن تحریری انداز میں اور عملی طور پر میرے آقا کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے نمونہ ہے، کون سے کام آپ نے کرنے، کون سے نہیں کرنے، اور کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ مقصد اور منزل ہماری آخرت میں کامیابی ہے، اور وہ کامیابی کا بیس ہے حضور کی ادب اور حضور کی محبت اور حضور کی اتباع۔ جب ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو دنیا میں تو اس کا ہے ہی، آخرت میں اس کو جو مشکلیں پیش آنی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہوں گی۔ مالک وہ ہے، رضا اس کی ہے۔ اگر وہ راضی ہوگا تو سارے کام آسان ہیں، اور اگر وہ ناراض ہوگا تو سارے کام غلط ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث ہے، یہ بھی ترمذی، طبرانی ترمذی اور طبرانی کی حدیث ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلقنا ونحن بالاثر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تم ہم سے پہلے پہنچے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ حضور نے دعا سکھائی ہے اہل قبور کو سلام کہہ کر کہ تم جا چکے، ہم آنے والے ہیں۔ ہم جا کے فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں ہاتھ اٹھا کے اس کی بارگاہ میں، تاکہ جو قبر میں موجود پہنچ گئے ہیں، ہم نے بھی آنا ہے۔ وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، پھرتے تھے، لیکن آج اس دنیا میں نہیں ہیں، کل ہم یہاں ہوں گے۔ لہذا ہمیں یاد رکھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے حضور نے بھیجا قبرستان میں جایا کرو۔ پہلے میں منع کرتا تھا، لیکن اب اجازت دیتا ہوں تاکہ جاؤ۔ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ آج بھی کسی قبرستان میں ہم جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ دنیا میں جس خوشحالی میں تھے، کس طرح کی زندگی تھی، لیکن یہاں جب پہنچ گئے سارے برابر ہیں، اس مٹی کے گڑھے میں ہیں۔ دنیا میں تو ہم مکانات کے سیکٹر بناتے ہیں، یہ فلاں سیکٹر کا ہے، فلاں سیکٹر کا ہے، فلاں کوٹھی ہے، یہ کوارٹر ہے، یہ محل ہے، یہ ڈبل سٹوری ہے، یہ سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے، سینٹرلی ہیٹنگ ہے، یہ محل ہے، یہ پیلس ہے، یہ فارم ہاؤس ہے۔ یہ دنیا میں تو ہے نا فرق امیر اور غریب کے، لیکن قبر میں ایسا نہیں ہے۔ قبر میں اگر یہ فرق آئے گا تو تقوی اور ایمان کی بنیاد پر آئے گا۔ جو ایمان لے کے چلے گئے اور جن کا تقوی اور پرہیزگاری تھی، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے میں جو ہے نا نقصان میں رہیں گے۔ اور دوسری حدیث ہے، ان محمود بن لیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتشار بکر محمد بن آدم الموت والموت خیر من الفتنہ وبکرۃ فلت المال وقلت المال اقل الحساب۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے، ایک موت کو، جبکہ اس کو موت اس کے لیے آزمائش سے بہتر ہے، اور کم مال و دولت کو، جبکہ کم مال و دولت کا حساب بھی کم ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے موت آ گئی، نہیں، موت آنی ہے، اس کا استقبال کیا جائے گا نیک اعمال کے ذریعے۔ اور دوسرا، ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت کم ہے، لیکن نہیں، حقیقت میں جن کے پاس مال و دولت کم ہو ان کا حساب بھی کم ہوگا۔ لیکن انسان کی فطرت میں نہیں، میرے پاس مال و دولت زیادہ ہونا چاہیے، یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے آگے جانا ہے، اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ خوش رہیں گے۔ دنیا بھی مال و اسباب ہوگا، اس کا حساب زیادہ کیا جائے گا، وہاں پھنسنے کے امکان زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ موت کی تیاری زیادہ کریں
دنیاوی کام ضرور کریں مگر ان کے لیے وقت کم دیں، جو وقت میسر ہو آخر کی تیاری کریں، اس میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔